آج جمعرات کی اس مقدس گھڑی میں سب کے لیے اس وقت میں ہاتھ جوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آپ سب کے لیے دعا کرنے آیا ہوں۔ آج دنیا کے ہر کونے سے لوگ اس دعا میں شامل ہو رہے ہیں۔ کسی کا بھائی ICU میں ہے، کسی کی بہن موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی پسند کی شادی کے لیے رو رہا ہے، کسی کے بچے نافرمان ہیں، کسی کے گھر میں غربت ہے، کسی کے نصیب بند ہیں، کوئی ماں اپنے بیمار بچوں کے لیے رو رہی ہے، کوئی باپ بے بسی کے آنسو بہ رہا ہے۔ آج ہم ان سب کے لیے اور آپ سب کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے ہم سب مل کر اللہ کے دربار میں التجا کریں گے، جو سب کو شفا دینے والا ہے، جو سب کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ میں مانگ رہا ہوں اللہ سے میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو کر آپ بھی مانگیں۔ آج کا یہ لمحہ فیصلہ کن ہو سکتا ہے، آج آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، آج آپ کا نصیب جاگ سکتا ہے۔ اگر آپ اس دعا میں شامل ہو کر میرے ساتھ اللہ سے مانگیں گے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں پوری کرے گا۔ میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو کر دل سے آمین کہیں۔ آج آپ سب کی زندگی انشاءاللہ اس دن کے صدقے ضرور بدلے گی۔ آؤ میرے ساتھ مل کر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر فریاد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری دعا اس سورۃ فاتحہ کی برکت کے صدقے ضرور قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اے اللہ ہم نے سورۃ فاتحہ تیری رضا کے لیے پڑھی، اے اللہ اس کے صدقے آج ہماری دعائیں قبول اور منظور فرما لے۔ یا اللہ اس دنیا میں ہزاروں لوگ اس چینل پر آ کر رو رہے ہیں، اے اللہ کسی کا بھائی ہسپتال میں زیر علاج ہے، اے اللہ کسی کی بہن وینٹیلیٹر پر ہے، اے اللہ کسی کی ماں کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں، اے اللہ کوئی کینسر میں مبتلا ہے، کوئی دل کے امراض میں مبتلا ہے، کسی کو ڈاکٹر نے جواب دینے کی وجہ سے توڑ دیا ہے۔ اے شافی اے کافی اے معافی دینے والے رب، تیری قدرت سب سے بڑی ہے، اے اللہ تو سب کو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا طبیب ہے، سب کو شفا دینے والا ہے۔ اے اللہ دوبارہ سے ان کو صحت یاب زندگی عطا فرما دے، اے اللہ ان کے جسموں میں بیماریاں ختم ہو جائیں، اے اللہ تو ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں بھی شفا رکھ دے، اے اللہ جو جو جہاں پر بھی زیر علاج ہیں، اے اللہ مرنے کے قریب ہیں، ان کو نئی زندگی عطا کر دے۔ اے مالک کریم اس جمعرات کی رات کے صدقے جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے رو رہے ہیں، اے اللہ ان کو خوشیاں عطا کر دے۔ اے اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ جو راتوں میں جاگتے ہیں اور بے حد پریشان ہیں، اے اللہ جو اپنی بیوی بچوں سے نظریں نہیں ملا پا رہے، چھپ چھپ کر روتے ہیں، رزق کی تنگی میں مر رہے ہیں، اے اللہ ان کی روزگار ان کے لیے بہترین روزگار عطا کر دے، اے اللہ ان کے گھروں میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، اے اللہ ان کی زندگی میں ان کا قرضہ اتار دے، اے اللہ ان کے نصیبوں کو کھول دے، اے اللہ اس رات میں ان کے لیے بے شمار خوشیاں لکھ دے۔ اے اللہ جو نوجوان ڈگریاں لے کر دھکے کھا رہے ہیں، جو گھر چلانے کے لیے ترس رہے ہیں، روزگار کے لیے ہر دروازے پر جاتے ہیں لیکن مایوس ہو کر لوٹ آتے ہیں، اے اللہ آج تیرے دربار میں حاضر ہیں، یا رزاقو ان کے لیے بہترین روزگار کے دروازے کھول دے، ان کو عزت والی نوکریاں عطا کر دے، ان کی محنت کو قبول فرما لے، ان کے نصیب کو روشن کر دے۔ اے اللہ جو لڑکے لڑکیاں پاک محبت لیے بیٹھے ہیں، جو دل میں دعا کر رہے ہیں، حلال رشتے میں بندنا چاہتے ہیں، اے اللہ رکاوٹوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے رشتوں میں جو بھی رکاوٹیں ہیں انہیں ختم کر دے، اے اللہ ان کے دلوں کو جوڑ دے، ان کے نصیب کو کھول دے، ان کی شادیوں میں آسانیاں فرما دے، اے اللہ ان کے والدین کے دل نرم کر دے، اے اللہ جو ماں باپ اپنے بچوں کے ہاتھوں تڑپ رہے ہیں، جن کی اولاد نافرمان ہے، اے اللہ ان کی اولاد کو ان کا تابع دار بنا دے، اے اللہ ان کی اولادوں کے دل بدل دے، ان کی روحوں میں محبت ڈال دے، اے اللہ ان کے اندر ماں باپ کا ادب ڈال دے، اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، اے اللہ ہم غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم تیری نافرمانیاں ہر موڑ پر کرتے ہیں، ہر قدم پر کرتے ہیں، مگر اللہ تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم امت محمدی ہیں، تو ہمیں بار بار مہلت دے رہا ہے، اے اللہ ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، اے اللہ وہ جب گناہ کرتی تھی تو انہیں فوراً سزا دیتا تھا، اے اللہ یہ تو سرکار کا کرم ہے جنہوں
تجھ سے ہمارے لیے التجا کی تھی، اے اللہ تو ہمیں بار بار مہلت دے رہا ہے، اے اللہ اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری قسمتوں کو روشن کر دے۔ اے اللہ ہم سب ہاتھ اٹھا کر نہیں، اپنے دل اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے، اے اللہ اس دعا میں کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹے، اے اللہ اس دعا کو ختم ہونے سے پہلے کوئی مایوس نہ جائے، اے اللہ کوئی غم زدہ نہ اٹھے یہاں سے، اے اللہ اس دعا میں جو بھی جہاں سے شامل ہے اس کی دعا قبول فرما لے۔ اے رب کریم جس نے بھی یہ ویڈیو دیکھی ہے، اے اللہ جو بھی یہ دعا سن رہا ہے، اے اللہ جو بھی اس دعا میں آمین کہہ رہا ہے، اس کی زندگی بدل دے، اس کے مقدر بدل دے، اس کا دل صاف کر دے، اس کے رزق میں برکت ڈال دے، اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوں کو رحمت بنا دے۔ اے رب کریم ہمیں وہ توفیق عطا کر جس سے ہم وہ اعمال کریں کہ ہم جنت والے بن جائیں۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں وہ سب عطا کر جس کے ہم انتظار میں ہیں۔ اے اللہ پاک تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے والے لوگ ہیں ہم۔ اے اللہ اس سورت کو پڑھنے کے صدقے ہماری تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہماری تمام مشکلات کو حل کر دے، اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ جب چاہے جیسے چاہے جو چاہے تو کر سکتا ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا طبیب ہے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے، اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعائیں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ ہم غدار نہیں ہیں، اے اللہ ہم غدار نہیں ہیں، اے اللہ ہم صحیح ہونا چاہتے ہیں، ہماری نیتیں بھی ٹھیک ہیں، ہمارے ارادے بھی ٹھیک ہیں، مگر عمل کی کمزوری ہے، ہم پر ایک رحمت کی نظر کر دے، اے اللہ ہم پر اپنی رحمت کی ایک نظر کرم کر دے، ہم پر ایک رحمت کی صرف ایک رحمت کی نظر کرم کر دے، اے مالک کریم ایک نظر کرم سے ہماری طرف دیکھ تو صحیح، اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی چوکھٹ کا فقیر رکھنا، زندگی بھر اپنی دہلیز کا بھکاری رکھنا، اے اللہ ہمیں زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیشہ اپنی دہلیز کا نوکر رکھنا، ہمارے اٹھے ہوئے خالی ہاتھ خالی جولیاں رحمتوں سے بھر دے، تو کریم ہے، تیری دہلیز پر ہاتھ پھیلائے جولیاں پھیلائے تیری رحمت کے بھکاری بن کر تجھ سے رحمتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ اپنے کرم سے نواز دے، اے اللہ اس دعا کو کوئی بیمار سن رہا ہوگا، اے اللہ کوئی اس میں قرض دار آیا ہوگا، کوئی بے اولاد آیا ہوگا، کسی کے گھر میں مسائل ہوں گے، اللہ کسی کے رشتوں میں رکاوٹ ہوگی، اے پاک پروردگار کوئی تڑپ رہا ہوگا، ہر مین تے بین جانے کے لیے مدینے کے لیے ترس رہا ہوگا، سب کے دلوں میں الگ الگ حاجتیں ہیں، پریشانیاں ہیں جو کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، صرف تجھ سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ تیرے سامنے فریاد کرتے ہیں، کون تیرے سوا ہے جو ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ لوگ بیمار ہیں، لاچار ہیں، تکلیفوں میں ہیں، تو سب سے بڑا طبیب ہے، اے اللہ تیری ہی بارگاہ میں شفا کے لیے حاضر ہیں، اے اللہ تیری ہی شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تنگ دست ہیں تنگ دستیوں کو دور کر دے، بیمار ہیں بیماروں کی بیماریوں کو دور کر دے، ہمارے حال پر رحم فرما، خدا وندے تعالی ہمارے حال پر رحم فرما، ہم سے درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ حکمرانوں کو توفیق عطا فرما، اے اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما، اے اللہ تمام امت مسلمہ کی خیر فرما، اے اللہ ہمیں تقوی کا نور عطا فرما، اے اللہ تو کریم ہے، تو کرم سے معاف کر دے، اے اللہ تو معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، اے اللہ ٹھیک ہے میں گناہ گار ہوں، اے اللہ ٹھیک ہے میں گناہ گار ہوں، اے اللہ ٹھیک ہے میں گناہ گار ہوں، اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کر دے، اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہ گار ہوں، لیکن اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، اے اللہ میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، اے اللہ میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر قائم ہوں میں، اے اللہ مجھے ان کا دیدار بھی کروا دے، اے اللہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروا دے، اے اللہ میں ان کی برکتیں لوٹنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں بھی ان کے گھر مدینہ شریف آنا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے بھی خانہ کعبہ کا طواف کروا دے، اے اللہ مجھے بھی اپنا گھر دکھا دے، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے، اے اللہ میں تھک گیا ہوں،
اے اللہ میرے حال پر رحم فرما دے۔ اے میرے رب کریم میں بہت تھک گیا ہوں۔ اے اللہ میرا وجود بکھرتا تھا تو میں سمیٹ لیتا تھا، اے اللہ میری تو روح بکھر رہی ہے۔ اے اللہ میں راہ گاہ نہیں جانا چاہتا، اے اللہ میں تیرے سوا کسی کے در پر نہیں جانا چاہتا۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ تیری ذات کے سوا کون ہے جو مجھے سمیٹے گا؟ اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑی۔ اے میرے مالک و مولا تو واحد ہے، تو میری واحد یقین ہے، تو میری آخری امید ہے۔ اے میرے مالک اس عارضی دنیا کے حوالے نہ کر مجھے، اے اللہ میں ضائع نہیں ہونا چاہتا، مجھے بچا لے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اس عارضی زندگی سے بچا لے۔ اے اللہ اس عارضی زندگی میں جتنے سانس بچے ہیں، اے اللہ اس میں تمام صغیرہ کبیرہ جتنے بھی میں نے گناہ کر دیے اسے معاف کر دے۔ اے اللہ باقی جتنی زندگی بچی ہے، اے میرے مالک کریم اس پہ ہر قدم پر نیکی کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ مجھے یقین ہے تو میری دعا کی لاج رکھے گا، اے اللہ مجھے یقین ہے تو میری تمام حسرتیں پوری کرے گا، اے اللہ مجھے یقین ہے تو میرے تمام گناہوں کو معاف کرے گا، اے اللہ مجھے یقین ہے تو ہر قدم پر میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اے اللہ آج بھی میری دعاؤں پر کن کا حکم فرمائے گا۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم نے بڑے گناہ کیے، اے اللہ میں شرمندہ ہوں اپنے ہر گناہ پر، اے اللہ میرے ہر گناہ کو معاف کر دے۔ اے اللہ میں آئندہ اقرار کرتا ہوں میں نہیں کروں گا، اے اللہ پھر بھی جانے انجانے میں مجھ سے ہو جائیں تو مجھے معاف کر دینا۔ اے اللہ میں تمام گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں اقبال کرتا ہوں میں نے بہت گناہ کیے، اے اللہ میں نے چھپ چھپ کر صغیرہ کبیرہ بے شمار گناہ کیے، اے اللہ کتنے ایسے گناہ ہیں جو لوگوں کو بھی نہیں پتا، تجھے پتا ہے۔ اے اللہ اس بات کا خیال رکھنے کے باوجود بھی پھر بھی تو مجھے روزانہ رزق دیتا ہے، تو روزانہ مجھے مہلت دیتا ہے، پھر بھی تو مجھے رات کو سلانے کے بعد صبح جگا دیتا ہے۔ اے اللہ تو کتنا رحمان ہے، اے اللہ ہم نے تیری کتنی نافرمانیاں کی، اے اللہ تو بڑا ہی رحمان ہے، تو ہر قدم با قدم ہمیں موقع پہ موقع دے رہا ہے۔ اے اللہ اگر تو عدل و انصاف کرے تو ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اے اللہ اگر تو عدل و انصاف کرے گا تو ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہمارے بڑے گناہ ہیں یا اللہ، ہم کس منہ سے تیرے سامنے آ کر دعا مانگے؟ اے اللہ کس منہ سے آ کر تجھ سے معافی مانگے؟ اے اللہ تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، اے اللہ تو نے بتایا ہم کوئی نہ سنے، اے اللہ تو نے بلایا ہم کوئی نہ آئے۔ اے اللہ روزانہ 5 وقت اذان ہوتی ہے، روزانہ 5 وقت تو بلاتا ہے، اے اللہ ہم پھر بھی نہیں آتے۔ اے اللہ تو ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، ہم نہیں پڑھتے نماز۔ اے اللہ تو نے قرآن پاک میں ایک ایک لفظ سے ہر چیز کو ظاہر کیا ہے، اے اللہ ہم تو قرآن پاک بھی نہیں پڑھتے۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اے اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں اور میرے جتنے عزیز و کار جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ میری دادی، دادا ابو، نانا ابو، نانی ماں کے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ میرے دنیا میں رہتے ہوئے گناہ کیے، یا اللہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ وہ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، وہ اس حال میں ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اے اللہ ان کی ہر گناہ کو معاف کر دے، ان کے ہر صغیرہ کبیرہ جتنے بھی انہوں نے گناہ کیے، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ان کے تمام جتنے انہوں نے گناہ کیے میں ان سب کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ یا اللہ ان کے قبر میں ان کے حال پر رحم فرما، انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں انہیں معاف کر دے۔ یا اللہ اس دعا کا ثواب پہنچا دے۔ اے میرے پروردگار پیارے حبیب کا واسطہ، اللہ میں تھک گیا ہوں میرے حال پہ رحم کر دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ میں تیرے سوا کس کے سامنے جا کے فریاد کروں؟ اللہ میرے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ جو اس دعا کو سن رہا ہے، جہاں سے سن رہا ہے، اے اللہ جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ اس کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، اس کے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے جس بھی دعا کی نہیں کہا، اے اللہ اس کی دعا کو سن لے۔ اے عرش و فرش کا مالک ہے تو، اے اللہ میں مانتا ہوں میں بہت کمزور ہوں،
اے اللہ میں مانتا ہوں میں گناہگار ہوں، اے اللہ تو تو پھر بھی دلوں کے حال کو جانتا ہے، اے اللہ میں غدار نہیں ہوں، اے اللہ میں صحیح ہونا چاہتا ہوں، اے اللہ میری نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے، میرا ارادہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، مگر میرے عمل میں کمزوری ہے، اے اللہ اپنی رحمت کی ایک نظر کرم، صرف ایک نظر کرم مجھ پہ فرما دے، اے اللہ ایک دفعہ میری طرف دیکھ تو صحیح، اے اللہ ایک دفعہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اگلی بار نہیں کروں گا، اے مالک کو بولا ایک نظر کرم، صرف ایک نظر کرم، اے اللہ ایک بار مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے ہمیشہ اپنی چوکھٹ کا فقیر رکھنا، اے پاک پروردگار مجھے ہمیشہ اپنی چوکھٹ کا فقیر رکھنا، اے اللہ اپنی دہلیز کا بھکاری رکھنا، اے اللہ جتنی بھی میری زندگی بچی ہے، اے اللہ مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، اے اللہ اپنی دہلیز کا نوکر رکھنا، اے اللہ ہمارے اٹھائے ہوئے خالی ہاتھ، اے اللہ اس دعا میں جتنے بھی خالی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کے خالی ہاتھوں کو بھر دے، خالی جھولیوں کو رحمت سے بھر دے، اے اللہ تو کریم ہے، تیری دہلیز کے اوپر ہم تیرے گناہگار بندے، تیرے خطا کار بندے تیرے سامنے حاضر ہیں، اے اللہ تیری رحمت کے بھکاری بن کر، اے اللہ تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اپنے نظر کرم سے معاف کر دے، اے اللہ اس دعا کو کوئی بیمار سن رہا ہوگا، اے اللہ کسی کے اوپر قرض کا بوجھ ہوگا، اے اللہ کوئی بے اولاد ہوگا، اے اللہ کوئی کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہوگا، اے اللہ جو بھی جہاں جہاں سے بھی اس دعا کو سن رہا ہے، اے رب کریم اس کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں، اے اللہ پاک ان تمام پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ ان تمام مسائلوں کو حل کر دے، اے اللہ کسی کے گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہے، اے اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما دے، اے اللہ کسی کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، اے پاک پروردگار کوئی تڑپ رہا ہے، اے اللہ جس بھی حاجات کے لیے تڑپ رہا ہے، اے اللہ اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، اے اللہ اس کی تمام مشکلات کو حل کر دے، اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، اے اللہ ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، مولا ہم ہر سال رہ جاتے ہیں، اللہ ہمیں بھی بلا لے، اے اللہ ہمیں بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنا نصیب فرما دے، اے اللہ بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما دے، اے اللہ بالخصوص میرے والدین کو صحت یاب زندگی عطا فرما دے، اے اللہ میرے والدین جس بھی مرض میں مبتلا ہے یا اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے، اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری نانی اماں، میری دادی ماں، میرے دادا ابو کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے، اے اللہ اس امت مسلمہ کا جو بھائی جو بہن جہاں جہاں سے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اس کے بھی جتنے عزیز و کار اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو بھی اس دعا کا ثواب پہنچا دے، یا اللہ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، اے اللہ میرے حال پر رحم فرما دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اے اللہ جمعرات کی رات تو مانگنے کی رات ہے، اے اللہ پورے ہفتے میں ہمیں ایک بار یہ رات اور یہ دن نصیب ہوتا ہے، اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ آج اس دعا میں جو جہاں جہاں سے شامل ہے، اے اللہ اس دعا میں جس نے جہاں جہاں سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے، اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اے اللہ جن کو تو نے اولاد دی ہے ان کی اولاد کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے، اے اللہ جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے، اے اللہ جو رشتے ہو گئے ہیں، اے اللہ جو بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں کو چلی گئی ہیں، اے اللہ پاک ان کے گھروں میں سکون عطا فرما دے، اے اللہ ان کے گھروں میں خوشیاں عطا کر دے، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، صدقہ جاریہ بنا دے، باعث رحمت بنا دے، اے اللہ پاک ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، اے اللہ پاک جو اولاد کے دکھ سے پریشان ہے، اے اللہ پاک ان کے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ ان سب کو غم سے محفوظ فرما دے، اے اللہ پاک تیری رضا پر راضی رہنے والا بنا دے، اے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، اے اللہ ان کے مسائل حل کر دے، اے اللہ پاک اگر کسی نے کسی کا حق دبا لیا ہے، اے اللہ پاک خیر سے اس کا حق واپس مل جائے، اے اللہ ظالموں کے شر سے بچا لے، اے اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرما دے، اے اللہ جہاں جہاں سے بھی لوگ اس وظیفہ ریل چینل پر آ کر دعا سنتے ہیں، اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ان سب کی مشکلات کو حل کر دے، اے اللہ ابھی
جو جو جہاں جہاں سے اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ جس نے بھی جہاں سے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ سے جمعرات کی رات کے صدقے اس کی تمام مشکلات کو حل کر دے، اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، اس کے تمام رکے ہوئے کام آج کے دن کے صدقے پورے کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے۔ پروردگار اگر تو معاف نہیں کرے گا، تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اللہ ہم سب کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے، عاجزی والا معاملہ فرما دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ ہم سب کے ساتھ عاجزی والا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ پاک تجھے دونوں جہان کا واسطہ ہمیں بھی اسی سال میدان عرفات میں حاضری لگانے والا بنا دے، بار بار مدینے آنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما دے۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کی خیر فرما دے۔ اے اللہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی اور جہاں جہاں پر بھی تیری امت مسلمہ بس رہی ہے، اے اللہ ابھی جو جو جہاں جہاں سے اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ جو جو اس دعا میں شامل ہو کر ہاتھ اٹھا کر آمین بول رہا ہے، اے اللہ پاک اسے اس سال میرے سمیت حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک اس کی آج ساری دعائیں قبول فرما لے، اس کی تمام پریشانیوں کو پورا کر دے، اس کی تمام پریشانیوں کو آج خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ اس کے رکے ہوئے تمام کاموں کو آج کے دن کے صدقے پورا فرما دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے، ہم سب کی رکی ہوئی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اللہ ہمارے لیے عاجزی والا معاملہ فرما دے، نرمی والا معاملہ فرما دے، بخشش والا معاملہ فرما دے۔ میرے پیارے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ میری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ مہینہ انعامات لینے کا مہینہ ہے، اے اللہ ہمیں آج نہیں نوازے گا تو پھر کب نوازے گا؟ اے اللہ رمضان المبارک گزرا ہے، اس میں جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی، جتنی بھی نافرمانیاں ہوئی، اے اللہ وہ تمام گناہ جسے تو نے منع فرمایا تھا ہم نے پھر بھی وہ کیے۔ اللہ ہم سب تجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ ہم سب تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے اس آس اور امید سے حاضر ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، اگر تو ہمیں نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں بخشنے والا ہے، اللہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تو خود کہتا ہے کہ میرے سامنے ایک دفعہ آ کر تو دیکھ، مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، میرے سامنے التجا کر کے تو دیکھ، میں تیری التجا کو سنوں گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اے اللہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے اس کے بعد معافی مانگتا ہے، اس کے بعد پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، اور انسان کے دل میں شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ آتا ہے کہ تم نے پہلے گناہ کیا تھا، پھر معافی مانگی تھی، پھر وہی گناہ کیا تھا، پھر وہی معافی مانگی تھی، تو اب تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ لیکن میرے پیارے اللہ تیرے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ دعا کا معاملہ تو اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ تو اللہ جب بھی ہم گناہ کے بعد تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے۔ اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ مجھے یقین ہے جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا، اے اللہ پاک تیرے حکم سے فرمایا، اے اللہ جو بھی فرمایا ہم اس پر آج بھی لبیک کہتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں یقین ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو بھی انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جتنی بار بھی توبہ کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ آج یہ شوال کا بابرکت مہینہ انعامات لینے کا مہینہ ہے، اے اللہ سب سے پہلے ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ سب سے پہلے ہماری حاجتوں پر آج کل کا حکم فرما دے، اے اللہ اس کے بعد ہمیں وہ تمام نعمتیں عطا کر دے جس کے ہم رمضان المبارک میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر فریاد کر رہے تھے۔ اللہ تجھے پیارے آقا کا واسطہ اللہ آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اگر اللہ تو نے آج خالی ہاتھ لوٹا دیا تو پھر ہم کس کے در پر جائیں گے؟ اللہ تیرے سوا تو کوئی ہمارا رب نہیں، اے اللہ تیرے ہی قبضے میں ہماری جان ہے، اے اللہ تیرے سوا تو ہمارا کوئی رب نہیں، اے اللہ تیرے ہی سامنے ہم نے جھکنا ہے، تیری ہی عبادت کرنی ہے، تیرے لیے ہی روزے رکھے تھے، تیرے لیے ہی تراویح ادا کی تھی، تیرے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، تیرے لیے ہی ذکر اذکار کیا تھا۔ اللہ تجھے ہی منا رہے ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت کمزور ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہم وہ نافرمان لوگ ہیں جو بار بار تجھ سے دعا مانگ کے تجھے منا کر جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد پھر وہی گناہ کرتے ہیں جس سے تو پہلے ناراض ہوا تھا۔ اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ۔ اللہ آج ہمیں یقین ہے کہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ اس شوال کے بابرکت مہینے میں تو ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ ہمارے تمام
सगीरा कबीरा गुनाह तू लाजमी माफ करेगा। अल्लाह तुझे कुरान पाक का वास्ता, उसमें लिखे हुए एक एक हरूफ का वास्ता। अल्लाह ये शवाल का बाबरकत महीना हमारे लिए रहमतों, बरकतों और किस्मत वाला महीना बना दे। अल्लाह इस महीने में हमारी तमाम टूटी हुई तमाम मुरादों को पूरा कर दे। अल्लाह प्यारे हबीब का वास्ता, अल्लाह इधर देख मेरी तरफ, अगर तू नहीं देखेगा तो फिर कौन देखेगा। अल्लाह मैं तुझसे नहीं मांगूंगा तो फिर कौन मांगूंगा। अल्लाह इधर देख इस दुआ में तेरे कितनी बंदियां कहां कहां से शामिल हैं। अल्लाह कोई बीमारी में मुब्तला है, कोई बेरोजगारी में मुब्तला है, किसी के घर में घरेलू नाचाकियां हैं, कोई रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान है। अल्लाह